حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 338 ہے کہ نبی پاک ہم عصر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ چکے ہوتے تھے، اس کے بعد کوئی آدمی بنی عمر بن عوف کے قبیلے تک جاتا تو انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا، یعنی ہم اتنی جلدی پڑھ لیتے تھے نماز، جیسے یہ عصر کا وقت ہوا سورج تھوڑا سا ڈھلا ہم نماز پڑھ لیتے تھے، اور پھر جو قبیلہ یعنی مدینہ کے باہر کہیں آباد تھا، وہ مدینہ میں نہیں تھا، وہ جب وہاں پہ ہم پہنچتے تو وہ لوگ تب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ یعنی ہمیں حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی جلدی کرتا ہے نماز پڑھنے میں تو اس پہ بھی ہمیں کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اور اگر کوئی تاخیر کرتا ہے نماز پڑھنے میں، جو وقت ہے نماز کا، ٹھیک ہے، جہاں سے نماز کا وقت جہاں تک ہے اس دوران کسی بھی وقت کوئی نماز ادا کر رہا ہے، اس پہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ جو وابی ہیں جلدی پڑھ لیتے ہیں، یہ جو سنی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ دیر سے پڑھتے ہیں، دیوبند ہیں، یہ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ پورا نماز کا وقت چل رہا ہے نا، آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اکثر جن کے محلوں میں یہ تینوں چاروں مسلک کی مسجدیں ہوتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، ادھر ظہر کی اذان ہوتی ہے اہل حدیث کی، پھر ظہر کی اذان ہوتی ہے، کافی دیر بعد ان کی دیوبند کی ہوتی ہے، پھر بریلوی کی ہوتی ہے، پھر ان کی ہونے کے بعد ابھی آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تو اہل حدیث کی عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اب اہل حدیث کی عصر کی ہوئی ہے، پھر دیوبند کی عصر کی ہوئی ہے، پھر ان کی بریلویوں کی عصر کی ہوگی ہے، تو پھر ابھی ان کے تھوڑا ٹائم گزرتا ہے اذان، پھر اہل حدیثوں کی مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، یعنی یوں لگتا ہے جیسے مسلسل اذانیں ہی ہوئے جا رہی ہیں۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے امت پہ آسانی رکھی ہے کہ کسی بھی وقت میں کسی کو وقت مل رہا ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے تاجر حضرات جو ہیں دکان پہ ایک لڑکے کو چھوڑ کے ایک مسجد میں نماز ادا کر آتے ہیں، دوسری مسجد میں جماعت ہونے والی ہے، چل اس لڑکے کو بھیج دیتے ہیں، تم اس مسجد میں جا کے ادا کر لو۔ تو اس میں امت کے لیے سہولت اور آسانی ہے اللہ نے، اور یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نماز پڑھ چکے ہوتے تھے، اور پھر عمر بن عوف کے قبیلے میں جاتے تھے تو وہ لوگ ابھی پڑھ رہے ہوتے تھے، تو کوئی بھی ان پہ الزام تراشی نہیں کرتا تھا۔ ہمیں بھی اس چیز سے بچنا چاہیے، جب ایک وقت اللہ نے بتا دیا، معین فرما دیا کہ یہاں سے یہاں تک ظہر کا وقت ہے، یہاں سے یہاں تک عصر کا وقت ہے، تو پھر اس وقت میں کسی بھی وقت یعنی اس دوران کسی بھی وقت کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو اس پہ کسی قسم کا بھی کوئی تان تشنیع نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنا ظرف تھوڑا وسیع کرنا چاہیے کہ ہر مسلک کا شخص جو ہے اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی بتائے گئے وقت میں جو حدیث میں ملتا ہے اسی کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا سا ظرف وسیع دے کہ ہم جس پہ عمل کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے تو اس وقت میں ادا کر رہے ہیں، اور وہ دلیل ہمیں بھی حدیث سے ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو تعصب ہے اس سے بچائیں۔